السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ثانیہ ذکی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سبھی کا ہمارے اس اسلامی پروگرام میں استقبال ہے۔ معزز سامعین و سامعات، میں آج بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک لے کر، اہم عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور یہ ایک بالکل جنرل ٹاپک ہے، یہ جو ہر مسلمان کو اس حد تک کا علم رکھنا بہت ہی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جیسے تمام بنی آدم میں سب سے اعلیٰ فضیلت رکھنے والے اور جن کا درجہ و مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہے، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کے بعد جن کا مرتبہ ہے وہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کا مرتبہ، اس کے بعد شہداء، اس کے بعد صالحین، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کرام۔ یہ درجات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ملے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اپنے بندوں میں یعنی بنی آدم میں ہر بندے میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور یہ ترتیب کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی درجات اور ترتیب کے لحاظ سے اور مرتبے رکھے ہیں۔ جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی کہ ہم نے انعام نازل کیا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس کے بعد صدیقین پر، اس کے بعد شہداء، صالحین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بندوں کے درمیان میں یہ مرتبات رکھے ہیں، یہ مرتبے اور پھر یہ مقام، یہ فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں میں رکھے ہیں کہ یہ ترتیب کے لحاظ سے کہ سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ ہے، اس کے بعد صدیقین یعنی صحابہ کی جماعت ہے، اور پھر شہداء، اس کے بعد صالحین یعنی تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد اولیاء کرام، یعنی درجہ بدرجہ یہ تمام ترتیب کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی مرتبے و مقام رکھے ہیں۔ اور پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ہی چند مقبول اور اعلیٰ درجے والے بندے ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ نبی وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو ہدایت کے لیے اور دین کی باتیں سکھانے کے لیے اور بندوں کو راہ راست پر لانے کے لیے چند اپنے خاص مخصوص بندوں کو بھیجا ہے، جنہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں۔ اور پھر نبی اور رسول، یہ دونوں میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ رسول وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نئی شریعت اور نئی کتاب ملی ہو، اور نبی وہ ہے جو اپنے پہلے والے رسولوں کے ہی شریعت اور انہی کی کتاب پر عمل کرنے والے ہیں، اور لوگوں کو اسی کی ہدایت دینے والے اور اسی کی تدریس کرنے والے ہیں، یہ ہے نبی۔ اور پھر ان کے ہاتھ سے یعنی کہ نبی کی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے خلاف عادات کام ان کے ہاتھ سے کروائے جو عام انسان سے صادر نہیں ہو سکتی، وہ انبیاء علیہ السلام کی جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے برتر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں، یعنی تمام امت میں انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کا درجہ ہے، اور صحابہ وہ لوگ ہیں جو بحالت ایمان یعنی ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہوئے ہوں، اگرچہ کہ ایک ساعہ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک گھڑی کے لیے ہی کیوں نہ ہو، ایمان کی حالت میں آپ کی صحبت سے مشرف ہوئے ہوں، اور ان کی موت بھی حالت ایمان میں ہی ہوئی ہو، وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ صحابہ تمام امت اور اولیاء امت سے بزرگ اور افضل اور اعلیٰ مقام رکھنے والے ہیں، ان کی شان میں بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، یہ سب قابل تعظیم اور لائق ادب ہے۔ صحابہ میں سب سے افضل 4 صحابی ہیں جو خلفائے راشدین کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو پہلے خلیفہ ہیں اور تمام امت سے برتر ہیں اور افضل ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے۔ اور دوسرے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو دوسرے خلیفہ بھی ہیں اور خلیفہ اول کے بعد سب سے برتر اور اعلیٰ ہے۔
اور تیسرے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں اور خلیفہ اول اور دوم کے بعد سب سے برتر ہیں، اور چوتھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو چوتھے خلیفہ بھی ہیں اور پہلے 3 خلفاء کے بعد سب سے برتر ہیں۔ ان حضرات میں باہم اسی ترتیب سے فضیلت بھی ہے جس ترتیب سے یہ خلیفہ ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ خلیفہ کے اعتبار سے، یعنی کہ جس طریقے سے خلیفہ میں ترتیب ہوئی، یعنی کہ پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ، چوتھے خلیفہ، تو خلیفہ کے ترتیب کے لحاظ سے جو ہے ویسی فضیلت کے اعتبار سے بھی یہ ویسی ہی ترتیب رکھتے ہیں۔ اور یہ چاروں صحابہ اور ان کے علاوہ اور 6 صحابی جو حضرت جیسا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ 6 صحابی اور یہ 4 صحابی یہ قطعی جنتی ہے، یعنی انہیں جنتی بشارت دی گئی ہے، انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ یہ 10 صحابی وہ ہیں جنہیں زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی کہ یہ جنتی ہیں، اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی آپ کی اولاد اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سب کے سب قابل احترام اور لائق تعظیم ہیں۔ اور پھر ازواج مطہرات جو تمام مومنین کی مائیں ہیں، اور جتنے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں یعنی کہ کل 11 ازواج مطہرات، وہ سارے تمام ام المومنین یعنی کہ مومنین کی مائیں ہیں۔ اور پھر اولاد میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 2 بیوییں جو سب سے زیادہ بڑا مرتبہ اور مقام اور فضیلت رکھنے والی ہیں۔ اور آپ یعنی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول نواسے اور نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ تمام صحابہ اور اہل بیت سے دلی محبت اور نیک گمان رکھے، اور کئی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت میں صرف پنجتن پاک آتے ہیں۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے، اہل بیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہیں وہ سب اہل بیت میں آئیں گے، اور آپ کے ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں آتے ہیں۔ اور جب ان کا نام لیں یعنی کہ جو اہل بیت ہو یا صحابہ ہو ان کا نام لیں تو بڑی تعظیم کے ساتھ رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہا لگائیں، غرض دل اور زبان ہر طرح سے ان کی تعظیم بجا لائیں۔ ان سے بدگمانی رکھنا یا ان کی شان میں بے ادبی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ کفر تک لے جاتا ہے۔